اس سے پانچویں نمبر پر ہے کہ نبی کی اولاد ہونا، نبی کی اولاد ہونا مسئلہ ہے سمجھنے والا۔ رسول اللہ مبارک پردہ فرما گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ ہمیں شریعت کے قرآن کے قانون کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہم اپنا کسی کو وارث نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں تو وہ بیت المال کا ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سب مطمئن ہو گئے۔ اور اس کے بعد بلکہ روایت کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے مال کا وارث کون ہوگا؟ فرمایا میرے بچے ہوں گے۔ تو فرمایا پھر میرے ابا جان بھی تو دنیا سے گئے ہیں تو مجھے بھی حصہ۔ تو رسول اللہ مبارک کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مطمئن کر دیا اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ جی آپ کو یہ روایت معلوم ہے؟ فرمایا ہاں نعم بالکل، رسول اللہ مبارک نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ پھر ایک موقع پر سیدنا حضرت عباس رسول اللہ مبارک کے چچا ہیں، ان سے بھی سوال ہوا، ان سے اللہم نعم، اللہ گواہ ہے کہ ہاں ایسے ہی رسول اللہ مبارک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو وراثت کا معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس میں باقاعدہ حضرت سیدہ کو آدھا ملنا تھا۔ یہ مسئلہ جو وراثت کا قانون ہے اس میں 24 سے بننا تھا، تو 12 حصے کل ترکے کے، کل جائیداد کے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملتے، اور 24ویں کا 8واں کیا ہے؟ 3 آتا نا، 8 3 24، تو 3 حصے ازواج مطہرات میں تقسیم ہوتے ہیں۔ 8واں اگر خاوند کی اولاد ہو تو اولاد کی صورت میں پھر بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور بیوی ایک ہو یا زیادہ ہو سب کو وہی 8واں حصہ ہی ملے گا۔ تو 8واں حصہ 3 حصے بنتے ہیں، تو کل جائیداد کے 3 حصے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ملتے، اور جو باقی تھا 12 میں سے 24 میں سے 12 ایک چلے گئے، 3 اور چلے گئے، کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے، اور بقایا بچے 9۔ تو 9 حصے جو ہے وہ حضرت عباس کو ملنے تھے جو رسول اللہ مبارک کے چچا تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف وارثہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تو نہیں تھی، ازواج مطہرات بھی تھی کہ نہیں تھی؟ ان کو بھی۔ تو سوال تو تب بنتا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹیاں بھی رسول اللہ مبارک کی کیا ہیں؟ نکاح میں ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ اگر ان کو حصہ ملتا کہ نہیں جی بیویوں کو تو ملنا چاہیے اور بیٹی محروم ہونی چاہیے، تو پھر تو سوال بنتا کہ ہاں جی دیکھو اپنی بیٹیوں کو تو نوازا اور رسول اللہ مبارک کی بیٹی کو محروم کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ جس کو یہ امام کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ بہت بڑا خبیث، کشف الاسرار کے نام سے خمینی نے ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ تقریباً ان میں سے ہر ایک کے گھر میں موجود ہے۔ اب وہ بکواس اس میں کیا کرتا ہے، ہم ان کے کفر کو سامنے لے کر آئے تو کہتے ہیں جی یہ کیا ہے؟
فرقہ واریت ہے. ہم یہ اپنی طرف سے بات تو نہیں کر رہے, ہم ثابت نہ کریں اور جھوٹا بہتان لگائیں تو عدالتیں موجود ہیں. ہم تو کہتے ہیں بھئی انہوں نے یہ کفر بکا ہے, انہوں نے یہ کفر کاغذ کے اوپر ثبت کیا ہے. وہ اپنا کفر کا اظہار یوں کرتا ہے کہ قرآن کا سب سے پہلے انکار نعوذ باللہ ابو بکر نے کیا, اور سب سے پہلا کافر قرآن کا ابو بکر ہے. اور نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. دوسرے نمبر پر قرآن کا انکار عمر نے کیا, اور نعوذ باللہ اس کے لیے الفاظ وہ بدبخت کہتا ہے کہ وہ تو ملحد و زندیق بھی تھے. اور پھر سیدہ کو وراثت میں حصہ نہ دے کر عثمان بھی انہی کے ساتھ تھے. اب میری بات ذرا غور سے سنیں, سن نہ ہو میری بات سنیں اور اس کو تھوڑی سی کھوپڑی کے اندر بٹھائیں بھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وراثت میں حصہ نہ دیا تو بقول ان کے کیا ہوئے؟ کافر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بقول ان کے کیا ہوئے؟ کافر ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بقول ان کے کافر ہوئے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سال خلافت کی ہے. کتنے؟ 4 سال. کیا سیدنا علی المرتضی نے وہ وراثت کا حصہ اگر سیدہ دنیا سے چلی گئی تھی, اولاد تو موجود تھی, حسن حسین تھے کہ نہیں تھے, حضرت زینب تھی کہ نہیں تھی, جب یہ اولاد موجود تھی تو کیا حضرت سیدہ کے جانے کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے تھے؟ وہ تو محروم نہیں ہوئے تھے. جب سیدہ چلی گئی تھی اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 2 3 4 سال خلافت کی تو کم از کم وہ حصہ لے کر ان کی اولاد میں تقسیم تو فرما دیتے کہ بھئی یہ سیدہ کا حصہ تھا, اور سیدہ کا حصہ چونکہ ہمارے ان بڑوں نے تو نہیں دیا تھا, میں دیتا ہوں. تو پھر تو ہوتی بات, جبکہ سیدنا علی المرتضی نے نہیں دیا. تو بقول ان کے کہ جس بنیاد پر یہ ان کو نعوذ باللہ کافر کہہ رہے ہیں, تو بدبختو تمہاری یہ بات یہاں نہیں بچتی بلکہ آگے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی زد میں آتے ہیں. ہم ان کی اصول کی بات کرتے ہیں, نعوذ باللہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان ہے, ہم ان کے غلام ہیں اور اپنی نجات اسی میں سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے. ہم ان میں جدائی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں وہ ایک تھے, ان کا عقیدہ ایک تھا, ان کا عمل ایک تھا. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات, یہ 3 وارث تھے رسول اللہ مبارک کے, ان کو مطمئن فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی پر عمل کیا, سیدنا عثمان غنی نے بھی اسی پر عمل کیا, اور سیدنا علی المرتضی نے بھی, اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو خلافت کی ہے, انہوں نے بھی اسی پر عمل کیا ہے کیونکہ وہ صحیح تھا. اور یہ بعد میں ان کی کیا ہے؟ بکواسات ہیں, جی باغ فدق تھا اور فلانا تھا اور ڈمکانا تھا, یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. ورنہ کوئی مائی کا لال ثابت کر دے شیعہ, کوئی ذاکر آ جائے کہ ہاں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حصہ لے کر پھر اپنے اولاد میں کیا کیا تھا؟ تقسیم کیا تھا. بلکہ وہ تو پھر ان کی فاطمیوں کی حکومتیں بھی آئی ہے باقاعدہ. اس کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی ہے, بنو امیہ کے بعد حکومت کس کی آئی ہے؟ بنو عباس کی آئی ہے. انہوں نے کیا, چلو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو, ان کی اولاد کو نہیں دیا تو حضرت عباس کا حصہ تو لے لیتے کہ جی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ مبارک جب پردہ فرما گئے, حضرت عباس زندہ تھے, حیات تھے, تو حضرت عباس کے ہمارے جد امجد کے کا جو حصہ تھا وہ تو ہمیں ملنا چاہیے. لیکن نہیں, کسی نے بھی یہ جرت نہیں کی. کیوں؟ ان کو مسئلہ معلوم تھا کہ مسئلہ وہی تھا جو حدیث رسول اللہ مبارک نے خود بیان فرمائی تھی کہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں چھوڑتے. آگے مزید